ہم اپنی ڈیسیجن میکنگ بہتر نہیں کرتے کہ ہماری فیصلہ سازی بہتر ہو، ہم اپنے آپ کو احتساب کے حوالے نہیں کرتے، ہم کرٹیکل تھنکنگ کی طرف نہیں جاتے کہ ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے ہیں، ہم ساری زندگی بچے بنے رہتے ہیں، ماں باپ بچوں کی شادیاں نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنی پسند سے کریں گے، یہ تو بچے ہیں یہ کیا فیصلہ کریں گے، تو بچے کی تو شادی نہیں ہوتی، پھر تو آپ شادی کریں ہی مت اس کی، کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ فیصلہ صحیح کر سکے، تو اس پر آپ اتنی بڑی ذمہ داری کیسے ڈال رہے ہیں شادی کی؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بچہ بنا رہے، اور یہ دشمنی ہے، بے شک بے شک. بچے کی شخصیت کو مسخ کر کے رکھ دیتے ہیں کہ بس وہ کما لے، وہ شاعری نہ کرے، وہ مصوری نہ کرے، وہ کوئی ایسا کام نہ کرے. ہمارا بچہ ہے وہ ماشاءاللہ میڈیکل پڑھ رہا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم بچپن میں گٹار بجاتے تھے، اب کیوں نہیں بجاتے ہو؟ ممی ٹائم نہیں ملتا. ہم کہتے ہیں ٹائم نکالو، اس لیے کہ مشین نہیں بننا ہے، انسان رہنا ہے، بے شک صرف سوچتا ہوا ذہن نہیں چاہیے، دھڑکتا ہوا دل بھی چاہیے، بے شک تبھی تو آپ مکمل ہوں گے بے نا. شک یہ سمجھنا چاہیے ماں باپ کو. بے شک. بہترین خوبصورت بات. ڈاکٹر صاحبہ اللہ آپ نے جو بات کی کہ اللہ رب العزت نے جب ہمیں تخلیق کیا نا تو اپنا ایک ایٹریبیوٹ ہم میں ڈالا، بالکل ہم میں بھی وہ کریٹیوٹی کی وہ تخلیقی صلاحیت موجود ہے، مگر ہم اس کو بروئے کار نہیں لاتے ہیں اور نہ لانے دیتے ہیں. آپ یقین کیجئے مجھے یاد آ گیا میرے سیکنڈ نمبر کے جو صاحبزادے ہیں دوسرے نمبر کے، وہ بھی میڈیسن سے ان کا تعلق ہے، اور ان کو بھی شاعری کا، اور وہ انگریزی اردو دونوں کی شاعری کرتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں، ان کو کہانیاں لکھنے کا بھی شوق ہے اور گٹار بھی بجاتے ہیں، ان کی آواز بھی بہت خوبصورت ہے. تو زمانہ طالب علمی میں ان کو اکثر ہمارے جاننے والے یہ کہا کرتے تھے دیکھو یہ جو اس کا شوق ہے نا گانے بجانے کا، یہ ایک طرف ابھی رہنے دو، پہلے کہو کہ پڑھ لے، جب پڑھ لینا پھر اس کو تم توجہ دینا، ابھی مت دینا. یقین کیجئے پورے اسکولنگ کے دوران ان کو اسکول میں ریکگنائز نہیں کیا گیا کہ یہ شاعری کہہ سکتا ہے، شاعری اس کا ذوق ہے، کچھ شوق رکھتا ہے. ظاہر ہے وہ بچوں کی شاعری اس لیول کی، لیکن ہم گھر میں اس کو اپریشیٹ کرتے تھے. اور ابھی بھی میں اور میرے شوہر اس سے یہی کہتے ہیں کہ بیٹے میڈیسن تو تم نے کر لیا ہے، لیکن اصل میں تمہارا جو شوق ہے جس میں تم آگے پنپ سکتے ہو، آگے اپنے آپ کو چمکا سکتے ہو، وہ یہ ہے. تو تم میڈیسن کرتے رہو، کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اگر تمہارے لیے اس میں روزی اور رزق رکھا ہے تو تمہیں وہ وہاں سے مل جائے گا، اور اگر یہاں سے لکھا ہے تو یہاں سے مل جائے گا. بہرحال ویسٹ کے اندر بڑے بڑے ایجوکیشنسٹس، سائیکالوجسٹس یہ بات کر رہے ہیں. جارڈن پیٹرسن یہ بات کہتا ہے کہ ہم سب اپنے بچوں کو صرف اچھا پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، جیسا آپ نے ابھی ذکر کیا پیسہ کمانا ہے. پیسہ ہماری ضرورت ہے، ترجیح تو نہیں ہے نا، لیکن کوئی بھی ہم میں سے اپنے بچے کو یہ نہیں سمجھاتا کہ تمہیں پڑھنا لکھنا اس لیے بھی ہے کہ تمہاری سوچ میں وسعت آئے، تمہارے کردار میں مضبوطی آئے، تمہاری شخصیت میں نکھار آئے، تاکہ تم اس معاشرے کا ایک بہتر حصہ بن سکو.